اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی جو ہے وہ شروعات ہوتی ہے الف لام اور میم سے، کہ الف لام میم کے لیے رسول اللہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی لفظ نہیں ہے، یہ الگ الگ حرف ہیں۔ تو الف لام میم جیسے کہ کسی سافٹ ویئر کا جو ہے کوئی سیکرٹ کوڈ جس کو صرف اس کا پروگرامر ہی سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ جو لیٹرز ہیں یہ اللہ رب العالمین کا ایک یونیک جو ہے یہ کوڈ ہے، ایک سٹائل ہے جن پر اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے اندر اپنی کچھ صورتوں کو شروع کیا ہے، کہ جیسے کسی کتاب کے اندر جو ہے ایک بک مارک لگا دیا جاتا ہے کہ ہم نے سورہ بقرہ کے اوپر بک مارک لگا دیا، اور سورہ بقرہ کی شروعات ہوتی ہے الف لام میم سے۔ اسی طرح آل عمران میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو وہاں پر بھی ایک اور بک مارک لگا، اور وہ جو ہے وہ قرآن کا تیسرا پارہ ہے۔ تو سورہ بقرہ پہ ایک بک مارک لگا اور دوسرا بک مارک آپ کا لگ گیا سورہ ال عمران کے اندر۔ اور اسی طرح سورہ عنکبوت کا جو شروعات ہے وہ بھی اللہ رب العالمین نے الف لام میم سے کری ہے، کہ اس میں اللہ رب العالمین جو ہے انسان کو جو ہے تنبیہ کرتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ میں ہے۔ اور پھر آتی ہے سورہ روم جو کہ 30ویں سورت ہے، اس میں ایک اور اللہ رب العالمین الف لام میم سے شروعات کرتے ہیں، اور اس میں اللہ رب العالمین جو ہے جو روم کی شکست ہے اس کا ذکر کر دیتے ہیں۔ اور پھر سورہ لقمان آتی ہے، اور سورہ لقمان میں اللہ رب العالمین جو ہے کہتے ہیں کہ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اور پھر آتی ہے سورہ سجدہ، اور اس میں بھی اللہ رب العالمین الف لام میم سے شروع کرتے ہیں، اور وہاں پر بھی اللہ رب العالمین الف لام میم کا ایک بک مارک لگا دیتے ہیں۔ تو یہ وہ صورتیں ہیں جن کی شروعات الف لام میم سے اللہ رب العالمین نے کی ہے۔ تو ان کی جو سب سے پہلی صورت ہے وہ سورہ بقرہ ہے اس قرآن کی ترتیب کے اندر، اور اس ترتیب میں اللہ رب العالمین جب سورہ بقرہ کو شروع کرتے ہیں الف لام میم سے، تو یہ ایک ڈیوائن کوڈ ہے اس ڈیوائن بک کے اندر، کہ اللہ رب العالمین نے ان 3 حرفوں کے مطلب جو ہے انسان کو دیے ہوئے نہیں ہیں، لیکن یہ تینوں کے تینوں حرف جو ہیں وہ ہماری کتاب کے ایک بہت پاورفل حرف ہے، کہ الف کا استعمال جو ہے وہ ہماری لینگویج میں اور کسی بھی لینگویج میں جو ہے سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور لام میں جو ہے اللہ رب العالمین نے یہ پاور ڈال رکھی کہ جب ہم اپنے فیتھ میں کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، تو لا کا جو لفظ ہے وہ لام سے شروع ہوتا ہے، تو اللہ کا نام اللہ سے شروع ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے ہی نام کے اندر 2 لام بھی رکھے ہوئے ہیں۔ تو لام کی یہ سگنیفیکنس ہے ہمارے دین کے اندر، اور یہ صرف ایک انسانی پرسیپشن ہے، کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ میم سے رسول اللہ کا نام ہے محمد، پر الف لام میم کی جو شروعات ہے اس دوسری صورت کے اندر وہ بہت سٹرونگ سٹارٹ ہے اس قرآن کے اندر، کہ اللہ رب العالمین نے بہت 3 پاورفل حرفوں کو استعمال کیا ہے اس صورت کی بگننگ کے لیے، کہ یہ ایک انسان کو شوق دینے والا جو ہے میسج ہے کہ اللہ رب العالمین کی اٹینشن اس صورت پہ اللہ رب العالمین انسان کی دلوا رہے ہیں۔ پہلی صورت میں اللہ رب العالمین بتاتے ہیں اپنی وحدانیت کے بارے میں، الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہے ہیں تو آپ اللہ رب العالمین سے ہدایت مانگ رہے ہیں، اور جب آپ اللہ رب العالمین سے ہدایت مانگ رہے ہیں تو اللہ رب العالمین جو ہے ڈائریکشن دکھا رہے ہیں اس کتاب کے اوپر، کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اسپیشل کوڈ جس کتاب کو انلاک کرتا ہے کہ یہ وہ واحد کتاب ہے اس کل کائنات کے اندر جس کو ایک رب کلیم کرتا ہے کہ یہ رب کی لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کلیم ہے اس کتاب کے اندر۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کو شروع کیا ہے، اور سورہ بقرہ کا جو میسج ہے وہ بہت کلیئر اور کنسائز ہے، کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ دنیا کی کوئی بھی کتاب اس کے نئے ورژنز آ سکتے ہیں، سائنس چینج ہو سکتی ہے، لاس چینج ہو سکتے ہیں، ہر چیز امینڈ ہو سکتی ہے، لیکن اس کتاب کی آیتیں اور اس کتاب کی صورتیں جو ہیں وہ لاک ہیں، کہ اتنا بڑا کلیم ایک رب اپنی کتاب کے بارے میں ایک انسان کو دے رہا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ وہ واحد کتاب ہے جس کو ایک رب جو ہے ایز این آتھر کلیم کرتا ہے کہ یہ میری کتاب ہے۔ اور اس کتاب کے لیے جو پہلا پیغام اپنے پیغمبر کو دیتا ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ 1400 سال سے چلتی چلی آ رہی ہے، اور یہ کتاب جس دور میں ہوتی ہے یہ اس دور کے ساتھ چلتی ہے، کہ اللہ رب العالمین ایک انسان کو سورہ بقرہ کے اندر سب سے پہلے تو اس کو اس کی تخلیق کے بارے میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ جو ہے یہ ہمارے قرآن کی ایک بہت امپورٹنٹ سورت ہے، کہ سب سے بڑی سورت ہے، اور یہ مدنی سورت ہے۔ تو انشاءاللہ اس سورت کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ جزاک اللہ خیر۔